السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، میں ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک بات آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں، خصوصی میسج۔ یہ قربانی جو عید الاضحیٰ پہ ہم کر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ سنت ابراہیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہے اس شاندار شکل میں، جو کہ انہوں نے قربانی کو پیش کیا تھا خواب میں پے در پے دیکھنے کے بعد کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حضور میں قربان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کی کوئی تعویل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ جیسا انہوں نے خواب دیکھا تھا ویسے ہی منوعاً اس پہ عمل کیا۔ جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب بیان کیا تو انہوں نے بالکل سر تسلیم خم کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو میں اس میں بالکل راضی ہوں۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے اقدام بھی کر ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذبح عظیم کے ذریعے، ایک ایسی فدیے کے ذریعے جو اب رہتی دنیا تک جو سنت قائم کی گئی ہے کہ ہم جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے، ان کے اس قدم کے بدلے، ان کے اس اقدام کے بدلے جو انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے سنت ان کی جاری و ساری کر دی۔ میرے پیارے دوستو، یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ یہ صرف مسئلہ جانور کو قربان کر دینا نہیں ہے۔ جانور تو روزانہ کی تعداد میں لاکھوں کروڑوں جانور پوری دنیا میں، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہ جانوروں کو گوشت استعمال کرنے کی خاطر ان کو مارتے ہیں۔ مسلمان اس کو ذبح کرتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کو کسی بھی طرح مار دیتے ہیں، ان سے گوشت حاصل کر لیتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے، نہ ہی مقصد یہ ہے اس قربانی کا کہ دیکھیں اس کے ذریعے غریبوں کو گوشت کھانے کو مل جاتا ہے۔ سارا سال جن کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا، عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کو گوشت کھانے کو مل جاتا ہے۔ یہ بھی اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اس کا مقصد بنے تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، غریبوں کی مدد ہی کرنی ہے تو قربانی کے بدلے ہم کسی اور طرح سے غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں، ان کو پیسے دے دیتے ہیں، ان کی اور کوئی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، صرف جانور ہی کو قربان کیوں کیا جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں تمام آسمانی صحائف کا، جنہوں نے تھوڑا بہت بھی جائزہ لے رکھا ہے۔ آپ صرف قرآن ہی کی بات کر لیں، قرآن نے جو سب سے پہلی عبادت بتائی ہے، جس کا ہمیں اس نے واضح اشارہ کیا ہے، وہ ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی کہانی سناتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی قربانیاں اللہ کے سامنے پیش کی تھیں، اور اللہ قربانی کو قبول کرتا ہے۔ قربانی عبادات کی سب سے قدیم شکل ہے۔ یہ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہم دیکھتے ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے تو قربانی کا، ایون وہ دین جو ابراہیم علیہ السلام سے پھیلے ہوئے دین نہیں بھی ہیں، آپ ہندو اور دوسرے تمام ادیان کا جائزہ لے لیں، قربانی ہمیشہ ایک عبادت کی طرح پر کے طور پہ موجود رہی ہے، قدیم ترین عبادت کی شکل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عبادت کو انتہائی پاکیزہ شکل دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جس طرح میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے، یہ جانور بھی میری تخلیق ہیں، جس طرح میں نے تمہیں ایک دوسرے کی جان تم پہ حرام کر دی ہے، اسی طرح تم جانور کی جان بھی نہیں لے سکتے جب تک تم میری طرف اسے منسوب نہ کر دو، جب تک تم میرا نام اس پہ نہ لے لو، جب تک تم یہ نہ ادراک رکھو کہ یہ جان ہم اللہ نے اجازت دی ہے تو لے رہے ہیں، ورنہ ہم یہ جان بھی نہیں لے سکتے تھے۔ پھر کون سے جانور استعمال کرو گے؟ وہ جانور بھی وہ ہونے چاہیے جن میں درندگی نہ پائی جاتی ہو، پھر ان کو بھی اس طریقے سے تم ذبح کرو گے کہ ان کے جسم سے سارا خون بہہ جائے۔ غرض پوری پاکیزہ ہمیں طریقہ کار بتایا ہے کہ تم خود بھی پاکیزہ ہو، تم ایمان رکھتے ہو، تم جانتے ہو کہ اللہ کی مرضی سے جان لے رہا ہوں، تم اس کو ذبح بھی کرو گے، اس کا خون بھی بہاؤ گے۔ یہ جان دراصل اللہ کے اس حکم کے مطابق لی جا رہی ہے جو اس نے جاری تو کیا تھا اپنے اس شاندار نبی اور رسول کے ذریعے۔ جاری تو اس طرح کیا تھا کہ جان انہوں نے اپنے بیٹی کی ہی دے دی تھی، ایک طرح سے اپنی ہی جان دے دی تھی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، مطلوب اور مقصود تمہاری جان لینا یا انسانوں کی جان لینا نہیں ہے، تم بس یہ سمجھ لو کہ، اور یہ تمہیں کمٹ کرنا ہے کہ اگر اللہ کا حکم آئے گا اور جان دینی بھی پڑی اللہ کی راہ میں تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ وہ اتنا رحیم اور کریم ہے، اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے ہماری جان اس طرح نہیں لی۔ جانا تم سب نے ہے ہی، اس نے اس طرح ہماری جان نہیں لی۔ اس نے یہ طریقہ رائج نہیں کیا کہ باپ اپنے بیٹوں کو ذبح کر رہے ہوں گے، اس نے کیا کیا کہ اس نے جانوروں کی قربانی کی اجازت ہمیں دے دی۔ یہ عبادت کی ایک شکل ہے، یہ عبادت کا منتہا کمال ہے۔ باقی جو عبادات ہم کرتے ہیں، کہیں پر اپنا ٹائم دیتے ہیں، کہیں پر اپنا پیسہ دیتے ہیں، کہیں پر ہم محنت کرتے ہیں، یہ وہ عبادت ہے جس میں ہم جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔
یہ ہم جانتے ہوں، اللہ کرے ہم جانتے ہوں کہ یہ موقع تھا کہ اپنی جان دی جاتی اللہ کے آگے، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانوروں کی جان قربان کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ بڑا رحمان بڑا رحیم ہے۔ یہ عبادت کی سب سے اونچی شکل ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ کوئی جانور کو ذبح کرنا، اس کا گوشت لینا، اس کا خون بہا، یہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ تمہاری کمٹمنٹ، تمہارا جو وابستگی ہوگی اپنے اللہ سے، تمہاری جو اللہ سے وابستگی ہوگی اور جو شیطان سے تمہاری غیر وابستگی ہوگی، وہ اس حد تک جائے گی کہ اگر جان دینے کی نوبت آ جائے اس سچ کی خاطر، اس دین کی خاطر، اس ایمان اور اسلام کی خاطر، تو پھر جان دینے سے گریز نہیں کرو گے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے جو ہر سال قائم کی جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ جو ہم حج پہ جاتے ہیں، مسلمان حج پہ جاتے ہیں، یہ اسی کمٹمنٹ کا، اسی وابستگی کا، اللہ کے ساتھ اسی مضبوط رشتے کا مظاہرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ میں حاضر ہوں تیری خدمت میں حاضر ہوں، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، میں شیطان کے ساتھ نہیں ہوں، میں حاضر ہوں۔ یہ جاتے ہیں جس طرح قدیم ترین زمانوں میں قربانی کے جانور کو معبد کے، جہاں پر عبادت گاہ کے گرد اس کو پھیرے دیے جاتے تھے، اس کو پانی پلایا جاتا تھا، اسی طرح جا کر ہم، کیونکہ اپنی جان دینے کی کمٹمنٹ سے، اپنی جان دینے کی نیت سے جا رہے ہوتے ہیں، ہم پھیرے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے، ہم ساری عبادات کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر کفن پہن لیتے ہیں، ہم جنگ کا اعلان کر کے میدان میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کیمپ لگاتے ہیں، اور پھر آخر جا کر ہم تمثیل کی صورت میں شیطان سے لڑائی بھی کرتے ہیں، اور پھر سب کچھ کر کے کہتے کیا ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جان دینی پڑی، اللہ میں دریغ نہیں کروں گا، تو نے اجازت دی ہے تو میں قربانی کر رہا ہوں، اور وہاں ہم قربانی کرتے ہیں، ضرورت پڑی تو جان میں اپنی دیتا۔ یہی قربانی، اسی قربانی کا نام ہے حج، اگر یہ سال کے ایک مخصوص مہینے کے مخصوص دنوں میں کیا جائے۔ یہ قربانی اس پورے حج کی عبادت کا منتہا کمال ہے، جو قربانی کی اپنی جان تک نچھاور کر دینے کی صورت میں ہم کرتے ہیں۔ جو لوگ یہی عبادت ایک مخصوص مہینے کے مخصوص دنوں میں نہیں کرتے، لیکن وہاں جاتے ہیں، اللہ کے گھر حاضری دیتے ہیں، اس کو ہم عمرہ کہتے ہیں۔ ہے وہی عبادت یہ بھی، اگر ایک خاص مہینے کے خاص دنوں میں جا کے کریں گے حج کہلائے گا، اس مہینے اور دنوں کے علاوہ جا کے کریں گے عمرہ کہلائے گا۔ اور جو لوگ وہاں نہیں جا پاتے کسی بھی وجہ سے اللہ کے اس گھر حاضر نہیں ہو سکتے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے بنایا تھا، جو اپنے اپنی جگہوں پر، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں موجود ہیں، اگر وہ بھی اس عبادت میں شامل ہوتے ہیں تو عید الاضحیٰ پہ یہ قربانی کر کے وہ بھی اس عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد الحرم میں موجود نہیں ہوتے۔ یہ وہی عبادت ہے، یہ وہی کمٹمنٹ ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا ہم پر احسان کیا ہے کہ اس نے اس کمٹمنٹ کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہمیں یہ اجازت دے دی ہے کہ جو جہاں جہاں ہے وہاں سے اس وابستگی کا، اس رشتے کی مضبوطی کا ادراک بھی کرے اور اس کا مظاہرہ بھی کر لے۔ یہ قربانی اس چیز کا نام ہے۔ خدا کے لیے ہم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ اس کے بدلے کچھ اور کیا جا سکتا ہے۔ اب نماز کے بدلے روزہ نہیں رکھ سکتے، اب روزے کے بدلے حج نہیں کر سکتے، اور اب حج کے بدلے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ قربانی کے بدلے کچھ نہیں دے سکتے۔ اور اس قربانی کو ہم سمجھیں کہ یہ ہماری طرف سے اظہار ہے کہ ہاں ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ نے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کیا دین دیا تھا۔ مرنا تو سب نے ہے، جان سب نے دینی ہے، یہ تو مسلمان ہو یا نہ ہو سبھی جانتے ہیں۔ مسلمان کی ساری عقل کو جو بھی مانتا جاتا ہے، اس دین پہ ایمان لاتا جاتا ہے، نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا ہے، جان دو گے لیکن یہ اس زندگی کا اختتام نہیں ہے، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اعمال کے بدلے دیے جائیں گے، معلوم کیا جائے گا تمہاری وابستگی کیا رہی اپنی زندگی میں، اللہ کے ساتھ رہی یا شیطان کے ساتھ رہی۔ اس وابستگی کا مظاہرہ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور کیا سنوایا کہ کہہ دو میرے نبی، ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری صلاۃ، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے، مجھے حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ میں اس میں چوں چرا نہیں کروں گا، میں ایمان لاؤں گا۔ ساری عقلی، سارے حواس کی، ساری تاریخی دلائل، علمی طور پہ، مکمل طور پہ، شعور اور عقل کو ہر طرح سے مطمئن کرنے والے دلائل دینے کے بعد اپنی آخری کتاب جو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمیں یہ بتایا ہے کہ اب دیکھ لو کیا چاہتے ہو، کتنا زیادہ اپنے فیوچر کو پلان کرنا چاہتے ہو، اپنے مستقبل کا کتنا زیادہ خیال رکھنا چاہتے ہو۔ ہم تمہیں اس مستقبل کی خبر دے رہے ہیں جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جہاں ہمیشہ کی آسائشیں ہیں،
جہاں نہ ماضی کے پچھتاوے ہوں گے نہ مستقبل کے اندیشے، لیکن تمہیں اپنی وابستگی کو ظاہر بھی کرنا ہے، اس کو مضبوط بھی کرنا ہے، تمہارے اندر سے وابستگی پیدا ہونی چاہیے اور مضبوط ہونی چاہیے، اس کا ایک مظاہرہ ہے یہ قربانی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مکمل اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اس کو سمجھیں بھی، اس عبادت کا مطلب، اس بہترین اور سب سے بڑی عبادت کا مطلب، اور ہم اسی طرح اس کو ادا کرنے کی کوشش بھی کریں۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔